نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا اور خوب رحمتیں اور برکتیں اتارنے والا ہے۔ ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، وہی ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ آج کے درس میں جو دعا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہے بارش طلب کرنے کی دعا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ بارش اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بارشیں رک جاتی ہیں۔ بارشیں کیوں رک جاتی ہیں؟ اس متعلق ایک حدیث کا مختصر مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اللہ بارشیں روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ بارش ہی نہیں برساتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ان علاقوں میں بارش تھوڑی بہت ہو بھی جاتی ہے تو چونکہ جانوروں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، اس لیے اللہ بارش برساتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی کبھی بارش طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ استسقاء کے معنی ہیں پانی طلب کرنا یا بارش طلب کرنا، جس میں اسپیشلی بارش طلب کرنے کے لیے لوگ آبادی سے باہر جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے اکٹھے ہو کر 2 رکعت نماز استسقاء ادا کرتے ہیں اور اس میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی ادائیگی تو نہیں ہوتی بلکہ بارش کے لیے صرف دعا ہی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب لوگوں کو بارش طلب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اس طرح کہا کریں، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ 3 مرتبہ ان الفاظوں کو دہرایا جائے۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ اسی طرح مزید یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اسے بھی 3 مرتبہ دہرایا جائے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیرابی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سیرابی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سیرابی نصیب فرما۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح مزید دعا کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا، ایک حمزہ کے ساتھ ایک عین کے ساتھ، مریعا مریعا، نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ یہ دعا ابی داؤد میں ایک حدیث میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر کہ جو مددگار ہو، خوشگوار، سرسبز و شاداب ہو، نفع بخش ہو، نقصان نہ دینے والی اور جلد برسنے والی ہو، دیر سے نہ برسنے والی ہو۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ جب انسان کو استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو صلاۃ الاستسقاء کے ذریعے یا پھر ان دعاؤں کے ذریعے بارش طلب کی جا سکتی ہے۔ ایک بار یہ تمام دعائیں ریپیٹ کر لیں۔ بارش طلب کرنے کی دعائیں، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ دوسری دعا ہے اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں سیرابی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سیرابی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سیرابی نصیب فرما۔
مزید دعا کرتے ہوئے ہمیں کہنا چاہیے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر جو مددگار، خوشگوار ہو، سرسبز و شاداب، نفع بخش ہو، نقصان نہ دینے والی اور جلد برسنے والی ہو، دیر سے نہ برسنے والی ہو۔ تو یہ استسقاء سے متعلق چند دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، انہیں سیکھنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مسنون دعاؤں کو خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر میں بھی یہ ماحول بنائیں کہ مسنون اذکار اور مسنون دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔